بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج لائے ہیں میڈیا کلب کے زیر اہتمام ہونے والے عوامی بیٹھک کے دوسرے ایپیسوڈ میں۔ اس دوسرے ایپیسوڈ میں ہم اسی سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے کہ احمد پور شرقیہ میں اولیاء کرام بزرگان دین کی آمد اور ان کے مزارات اور اس کے سلسلے میں ہونے والی بات چیت، ان کے فیوز اور برکات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس سلسلے میں پوری تفصیل انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ آج کا ہمارا جو دوسرا پروگرام ہے وہ ہے احمد پور شرقیہ کے ایک بہت ہی قدیمی محلہ کٹڑا احمد خان میں ایک قدیمی دربار حضرت و شیخ خواجہ گل محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ خواجہ گل محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے دربار پر جب خواجہ غلام فرید جیسی سرکار کوٹ مٹھن سے تشریف لاتے تھے تو وہ بھی اپنے پاؤں سے جوتیاں نکال کر پیدل اور زانوں کے بل یہاں پر دربار پر حاضری دیا کرتے تھے۔ تقریباً 200 سال سے زائد کا عرصہ ہونے کو ہے اور ان کا دربار کا ایک فیض اور برکات کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، اس بارے میں ہماری جو کاوش ہے وہ آپ دیکھیں گا۔ حضرت شیخ خواجہ غریب نواز خواجہ گل محمد مرحوم مفوق کا خاندان بر صغیر پاک و ہند میں علمی و روحانی لحاظ سے ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب خواجہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے، جبکہ حسب نسب سے آپ قریشی و ہاشمی ہیں۔ چونکہ آپ کا خاندان بر صغیر میں علم، عمل، زہد و تقوی میں منفرد حیثیت رکھتا، حسب و نسب سے بھی آپ علمی اور روحانی لحاظ سے کمال معارج کے حامل تھے۔ اسی بنا پر جب آپ کے بزرگوں نے سرزمین ہند میں قدم رکھا تو شاہان مغلیہ کا دور الحکومت اپنے عروج پر تھا۔ مغل حکمرانوں نے آپ کے جد اعلیٰ حضرت شیخ ظہیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو معزز اور اعلیٰ ترین عہدہ پیش کیا، اور ملتان جو پہلے ہی علماء و صلحاء کا مسکن تھا، آپ کے بزرگوں نے اس شہر کی علمی و روحانی رونق بالا کر دی۔ آپ کے خاندان کے ایک بزرگ حکیم مولوی محمد بخش صاحب ملتان سے مسکن اولیاء مدینہ العلماء اور تشریف لائے۔ آپ عالم بامل، زاہد متقی اور شخصیت تھے۔ حکیم محمد بخش کے دو فرزند تھے، حکیم اللہ یار اور حکیم محمد صدیق، جن میں سے حکیم اللہ یار کا اور شریف میں ماتب تھا، جنہیں 1198 میں اللہ تعالیٰ نے ایک صالح فرزند حضرت قبلہ غریب نواز حضرت شیخ خواجہ گل محمد رحمۃ اللہ علیہ عطا فرمائے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے دادا سے حاصل کی۔ خاندانی خصوصیات کی بنا پر حفظ القرآن، صرف النحو، ابتدائی کتب اور درسیہ کی تکمیل سے کتب دریسیہ پڑھی۔ بعد ازاں طب کے کتب اپنے والد سے گرامی سے پڑھی اور اعلیٰ دینی کتب کی تعلیم کے لیے اس وقت کے علمی علوم ظاہری و باطنی کے مرکز کوٹ مٹھن تشریف لے گئے۔ اس وقت بابرکت زانوِ تابت تال بند ہوئے اور عرصہ 12 سال تک چشمہ فیض علم و عرفان سے سیراب کرے۔ حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز میں تھے اور درس و تدریس میں، تصنیف اور تالیف میں اپنے اور آئندہ علمی حلقوں میں اپنی مثال آپ تھے، جنہوں نے حضرت خواجہ گل محمد رحمۃ اللہ سے شرح وقایہ، توضیح تعویہ، مطلول مشکات شریف، بخاری شریف، شرح عقائد خیالی، ہدایت الشرح، ہدایت الحکمہ، احیاء العلوم، لواح مولوی حاجی وغیرہ اہم کتابیں دینی پڑھیں۔ حضرت قائد صاحب کی نظر میں آپ پر ہمیشہ نظر کرم رہتی تھی اور اپنی خصوصی توجہ سے قاضی صاحب نے آپ کو ظاہری و باطنی علوم میں کامل و اکمل بنا دیا۔ آپ 12 برس تک اپنے شیخ کے زیر تربیت رہنے کے بعد خلیفہ مجاز قرار پائے۔ تعلیم و تربیت سے فراغت کے بعد آپ واپس اور شریف تشریف لے آئے اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ علمی و روحانی فیوز اور برکات کی شہرت دور دراز تک پھیل گئی۔ تشنگان علوم ظاہری و باطنی کا ہجوم ہو گیا۔ اس وقت والی ریاست بہاولپور بھی آپ کی علمی اور روحانی کمالات سے بہت متاثر تھے اور انہوں نے احمد پور شرقیہ میں مستقل سکونت اور قیام درسگاہ بنانے کی درخواست کی، جنہیں اعلیٰ حضرت نے قبول کرتے ہوئے احمد پور شرقیہ کے قدیمی محلہ کٹڑا احمد خان میں دینی و باطنی علوم کی درسگاہ قائم کی اور تاحیات اسی شہر میں رہے۔ آپ کی درسگاہ سے سینکڑوں طلبہ نے اس چشمہ علوم و ظاہری و باطنی سے فیض حاصل کیا۔ آپ کا علمی برتاؤ کی تصنیف سے ظاہر ہے، خاص طور پر تکملہ سیر الاولیاء تو پورے ہند و پاک کے علماء جانتے ہیں۔ آپ کا وصال 9 محرم الحرام 1242 ہجری کو 44 سال کی عمر میں ہوا۔ بعد وصال آپ کے بڑے صاحبزادے مولانا خواجہ محمود بخش رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین مقرر ہوئے۔
حضرت خواجہ صاحب کے دوسرے فرزند خواجہ محمد بخش ملتان تشریف لے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ قبلہ بندہ نواز گیسو دراز خواجہ گل محمد زبردست روحانی کمالات کے حامل تھے۔ روحانی تصریفات سی بہت سی مثالیں ہیں۔ آپ کی کرامات یہ ہیں کہ مثلا آپ نے مملوکہ راضی واقع کوٹلہ موسیٰ خان میں کنواں کھدوایا تو پانی کڑوا نکل آیا۔ آپ نے اللہ پاک کا نام لے کر دعا کی اور کنویں میں کلی کر کے پانی ڈالا تو دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے حکم سے تمام کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک دفعہ کی روایت ہے کہ ایک نادر و شاگرد دو مرید نے آپ سے نسخہ کیمیا طلب کر لیا۔ آپ نے ایک سنگریزے پر نگاہ ڈالی تو وہ سونا بن گیا۔ اس نادار مرید نے اٹھا تو لیا لیکن آپ نے منع فرمایا۔ اس نے اپنے وظیفہ ارشاد فرمایا اسے پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے افلاس اور غربت کو دور کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیخ خواجہ گل محمد کا سالانہ اور 7 9 محرم الحرام کو منایا جاتا ہے۔ اس کے موقع پر بڑے بڑے مشائخ مولانا تاج محمد صاحب، خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹن والے بھی تشریف لاتے تھے۔ بڑے بڑے مشائخ چلہ کشی بھی کر چکے اور اس مبارک میں بڑی تعداد پر کثیر تعداد لوگ شرکت بھی کرتے ہیں۔ اس پر لنگر بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ پہلے اور اس کا اہتمام مولوی نظام الدین صاحب کلور، مولوی نجم الدین اور حافظ سیف الدین صاحب جو یکے بعد دیگرے سجادہ نشین ہوا کرتے تھے بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت مولانا مولوی معین الدین صاحب اور حضرت میاں حکیم فدا حسین سجادہ نشین دربار عالیہ اور اس کی تقریبات منعقد کرواتے تھے۔ میاں فدا حسین کی رحلت کے بعد ان کے صاحبزادے میاں وقار قریشی اور ان کے بھائی صاحبزادہ عمر قریشی ہر سال عرس کا اہتمام کرتے تھے، جبکہ دربار عالیہ کی حفاظت اور دیگر لوازمات کے لیے محمد الیاس قریشی صاحب کو خلیفہ مقرر کیا گیا ہے۔ سہ روزہ عرس کی تقریبات میں لنگر کی تقسیم، چادروں کی چڑھائی، موتقین کی طرف سے مینار کی حالت، ان تمام پر بہت کچھ کیا جاتا ہے اور یہاں پر محفل سماعت تو ایک رقص باندھ دیا جاتا ہے۔ اس مسجد کے میں بہت سارے علوم حاصل کیے جاتے ہیں۔ دربار کا یہ جو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا منقش طریقے سے اندر خوبصورت شیشہ کاری کا کام کیا گیا ہے۔ یہ خواجہ صاحب کے دربار کا اندرونی حصہ ہے جہاں پر چاروں خلفائے راشدین کے نام تو کندہ ہیں، ان کے دروازے پر فارسی میں، جی ہاں جناب والا، فارسی میں حضرت خواجہ گل محمد کے ارشادات بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر کافی تعداد میں لوگ بیٹھتے ہیں، یہاں آتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، قوالیاں گائی جاتی ہیں۔ سرکار دی تو لگنے دوجا پھر بھی تم آیا اور پتا یا رسول اللہ پتاب نوحالا میں کوئی اوقات آگن ہار دی جے ہو جے بھی ہاں میں ہاں سرکار دی نہیں کوئی اوقات آگن ہار دی جے ہو جے بھی ہاں میں ہاں سرکار دی مہربانہ
ناظرین، میڈیا کلب کے زیر اہتمام ہونے والے آج کی ہمارے اولیاء کرام کے سلسلے منعقدہ دوسری قسط میں آپ نے دیکھے حضرت شیخ خواجہ گل محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالیہ، ان کے کرامات، ان کی زندگی کے بارے میں، اور اس سلسلے میں اب ہم بات کریں گے۔ اس موقع پر ہمیں موجود ملے ہیں جناب محمد الیاس قریشی صاحب۔ آپ بڑے عرصے سے یہاں پر جو ہے دربار کی خدمت کر رہے ہیں اور بطور خلیفہ سجاد گان کی جانب سے مقرر ہیں۔ ہم ان سے اس بارے میں آپ پوچھتے ہیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم دربار حضرت خواجہ گل محمد رحمۃ اللہ علیہ محلہ کٹڑہ احمد خان میں موجود ہیں، اور وہاں کے خلیفہ مجاز جناب محمد الیاس قریشی صاحب، جو کہ بڑے عرصے سے یہاں پر دربار کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کو فیض یاب بھی کر رہے ہیں، ان سے ہم اس بارے میں پوچھیں گے۔ جی قریشی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ان کا عرس مبارک کب ہوتا ہے؟ عرس مبارک 7 محرم سے لے کے 9 تک، اور اس ختم شریف اور اس ختم 9 محرم کو ناظرین ان کا ختم سالانہ عرس مبارک کی تقریبات ہوتی ہیں۔ یہاں پر قوالیاں گائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور یہاں پر محفل نعت ہوتی ہے، قرآن کے ختم ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے پورے پاکستان سے یہاں پر لوگ تشریف لاتے ہیں۔ تو صاحب دربار ایک بہت بڑی ہستی ہیں بر صغیر پاک و ہند کی، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا۔ حضرت خواجہ گل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت معروف کرتے کی اولاد ہیں، عرب سے آئے تھے، جو عراق کے اندر اس ٹائم ان کا صاحب مزار ہے معروف کرتے کا، یہ ان کی اولاد ہیں۔ وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے ملتان آئے، ملتان سے اس شریف سے جیسے ہی احمد بشر کیا، حضرت خواجہ عاقل قبلہ کوٹ مٹھن شریف والے، ان کے یہ ہم نوا، اور قبلہ نور محمد مہاروی صاحب، ان کے ہم زماں کے ساتھ ساتھ آپ جناب علی یہاں فیض یاب ہوئے۔ احمد بشر کیا میں لوگوں کو فیض دیا، 250 سال کے قریب ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ کی اولاد بھی اب ہر سال اور آگے پیچھے بھی حاضری کے لیے بھی اور پروگرام کے لیے یہاں ہوتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم وہ صاحب مزار کی اولاد سجادہ نشین ہمارے وہ ملتان میں رہتے ہیں۔ یہاں پہ ان کے بعد مجھے انہوں نے مقیم ٹھہرایا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے میں یہاں پر رہتا ہوں اور لوگوں کی خدمت جو ہو سکتی ہے وہ کرتا ہوں، اور جو دکھ تکلیف ہوتی ہے ان کی سن کے ان کو فیض یاب کرتے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی۔ قریشی صاحب، یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ معتقین اور یہاں کے مریدین تشریف لاتے ہیں، وہ کس جذبے کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ حضرت کی فیض یابی کے لیے، دعا کے لیے وہ آتے ہیں، یہاں حاضری دیتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پوری ادا کرتا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ بالکل جی اپنے پیارے بزرگوں کے واسطے ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر 200 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، اور یہاں پر لوگوں کی آمد کا سلسلہ 200 سال سے جاری ہے، اور یہاں پر سالانہ عرس پر بھی لوگ جوق در جوق تشریف لاتے ہیں۔ دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے یہاں پر، ہر خاص و عام کے لیے لنگر کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بہت شکریہ جناب قریشی صاحب، آپ نے ہمیں دربار کے بارے میں تھوڑی سی معلومات سے آگاہ کیا۔ ناظرین، دربار حضرت خواجہ گل محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مزید تفصیلات ہمارے اس ولاگ میں آپ نے سنی ہوں گی، ان کے دربار کی کرامت اور کشفات بھی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ تو اس کے بارے میں آپ کو کیسا لگا، اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ شکریہ۔ ایک اور تھا، آپ کے صاحب مزار کے 9 دروازے مجلس خانے کے اور دربار شریف کے 9 کے 9 بند ہو گئے تھے کسی وجہ سے، تو آپ نے یہ موجودہ کرامات حضرت صاحب کی، اور اسی طریقے سے اور بھی کرامات بہت ہیں حضرت صاحب کے، جتنے بھی پیش کرتے رہیں بتاتے رہیں تھوڑی ہیں بالکل انشاءاللہ۔ ہاں، پھر اس کے بعد آپ نے مجھے بلایا، لوگوں نے، ہمسایوں نے، تمام ہمسایوں نے، میں نے آ کے غلامانہ سلام پیش کیا اور دروازے کھل گئے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی ناظرین، تمام ہمسائے دربار بیچ کے میں جو بھی احاطے کے ساتھ دربار اور مسجد کے درمیان میں ایک مجلس خانہ ہے، جہاں کے 9 دروازے رکھے ہوئے تھے۔ یہاں پر صلاۃ السلام بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر قوالیاں بھی ہوتی ہیں، یہاں پر ذکر بھی ہوتا ہے، یہاں پر فکر بھی ہوتا ہے، یہاں پر لوگوں کی مرادیں پوری کرنے کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں۔
تو یہ قریشی صاحب کی آمد کے بعد یہاں پر یہ مجلس کے 9 دروازے الحمدللہ کھول دیے گئے ہیں اور یہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں اور یہاں پر ذکر فکر کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ آپ نے سنی دربار حضرت و شیخ خواجہ گل محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر موجود خلیفہ محمد الیاس قریشی صاحب کی باتیں، اور آپ کو یہ ہمارا چینل کیسا لگا اس کے بارے میں بھی ہمیں کمنٹس کیجیے گا۔ خواجہ صاحب کا عرس مبارک ہر سال محرم الحرام میں ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کو ڈاکومنٹری میں بتایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اپنی رائے بھی دیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ زیادہ اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ تک ملتے رہے۔ اولیاء کرام کے سلسلے کی آج دوسری ایپیسوڈ تھی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ احمد پور شرقیہ سے ہی مقیم ایک بڑے دربار کے بارے میں آپ سے ہم تیسری ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ بہت جلد۔